رضا ربانی صاحب کی ناول کا ری ڈیڈیکیشن سیریمنی، اور آج رضا ربانی صاحب اس کتاب کو غزہ کے بچے کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ رضا ربانی صاحب نے اس کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے یہ پطرس بخاری بیسٹ فکشن ایوارڈ بھی ملا تھا. تو میں رضا ربانی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور اس سوچ کا کہ اس وقت اور ان دنوں میں اس کتاب کو غزہ کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا کے بارے میں رضا ربانی صاحب کو شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا. ویسے تو دنیا کی اکثریت کی طرح ہر پاکستانی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ایک بھرپور مایوسی کے ساتھ 2 سال سے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے تاریخ کا سب سے پہلا لائیو سٹریم جینوسائیڈ دیکھتے آ رہے ہیں. اور یہ تاریخی جینوسائیڈ میں پوری دنیا نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہ صرف مسلمانوں کا اور فلسطین کے عوام کا، غزہ کا جینوسائیڈ ہے، مگر میرے خیال میں تاریخ میں اس تعداد میں یہ بچوں کا جینوسائیڈ ہے. اور اس لیے رضا ربانی صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کتاب کو انہی بچوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے جس کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے. ویسے اس جینوسائیڈ میں نہ صرف بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے، مگر یہ تو صحافیوں کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے، یہ تو ڈاکٹرز اور نرسز کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے. اور جب پوری دنیا اس بات کو ویلکم کرے گی کہ کہنے کے حد تک سیز فائر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور کل ایک شاندار سیریمنی میں ایجپٹ میں اس سیز فائر پہ دستخط بھی کیا گیا، مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ممالک نے تاریخ کا سب سے زیادہ سیز فائرز توڑے ہیں تو وہ بھی یہ زائنسٹ ریجیم رہا ہے. تو اس لیے جبکہ ہم اس سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر جاری رہے گا، اور کم از کم جو ایز اے مین میڈ فیمن امپوز کیا گیا غزہ کے عوام پہ، اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا. لیکن پوری مسلم امہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ سیز فائر بھی توڑا جائے. میں حکومت وقت کا خارجہ پالیسی کو خاص طور پہ جہاں تک یہ فلسطین کے معاملے کا تھا، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر ٹرمپ نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے، اور میرا خیال میں پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. تو اس کے بارے کہ میں نے ضرور ذکر بھی کرنا چاہا، لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے، ایک شک ہے، ایک خطرہ ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جائے. رضا ربانی صاحب کے جو کنٹریبیوشنز پاکستان
میں، پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں، پاکستان کی آئین سازی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں، آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے بھی ہو. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب فکشن کا کتاب لکھا گیا ہے، یہ ایک لٹری طور پہ پاکستان کی لٹریری تاریخ میں رضا ربانی صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن بھی شامل کیا. اور اس لیے کہ میں نے یونیورسٹی پہ ہسٹری اسٹڈی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو میں ہر کسی کو، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کرتی رہتی تھی پارٹی کے لوگوں سے، بی بی خود اپنی کتاب 2-3 لکھی تھی اپنی زندگی میں، اور وہ کہتی تھی کہ اگر آپ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کریں گے، اور وہ فکشن میں ہو سکتا ہے، نان فکشن میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ ریکارڈ نہیں کریں گے تو لوگ بھول جاتے ہیں. تو میں بھی بی کوشش کرتی تھی کہ جب سے کسی سے ملتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ کتاب ضرور لکھیں، اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں جب بھی میں خاص طور پہ پارٹی کے سینئر لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کتاب ضرور لکھے. تو اس حوالے سے بھی ہم رضا ربانی صاحب کا شکریہ کرتے ہیں. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس انداز میں پاکستان کی آئین کا کتاب میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے وہ بھی تاریخی ہے، اور جو آپ نے اب لٹریچر کی ڈومین میں اور ایوارڈ حاصل کر کے اور پھر اس کتاب کو فلسطین کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر کے ضرور تاریخ رقم کیا ہوگا. اب ہمارے سامنے قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہے، اور میں خاص طور پہ بہت خوش ہوا آج قائم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے. آپ کو معلوم ہے شاہ صاحب ہمارا پارٹی کا سینئر ترین سیاستدان بھی ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور خیرپور سے تعلق رکھتا ہے. اور ہم آج ہی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ باقی پاکستان کو شاید معلوم نہ ہو، مگر خیرپور میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو سندھ حکومت نے قائم علی شاہ صاحب کے دور میں یہ اسپیشل اکنامک زون شروع کیا تھا. تو انٹرنیشنلی ایک بہت اہم پبلیکیشن ہے، وہ ہے فائنینشل ٹائمز، آپ نے سنا ہوگا. اور فائنینشل ٹائمز کا بھی ایک فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک پبلیکیشن ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو ایک فائنینشل ٹائمز کا FT کا گلوبل فری زونز آف دی ایئر 2025 ایوارڈز اس FDI میگزین نے، جو فائنینشل ٹائمز کا ہے، انہوں نے پبلش کیا ہے. اور اس لسٹ میں ہمارا خیرپور کا اسپیشل اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں نہ صرف ریکگنائز کیا گیا ہے، مگر خیرپور کا اکنامک زون
इस लिस्ट में मौजूद है जो दुनिया के सबसे बेस्ट इकोनॉमिक जोन्स जैसे जबल अली फ्री जोन, बाकी जोन्स इस लिस्ट में मौजूद है। लेकिन जो एशिया स्पेसिफिक का कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो सबसे बेहतरीन जोन है वो फ्री पोर्ट एरिया ऑफ भूटान है। उनको नंबर 1 कैटेगरी दिया गया है एशिया स्पेसिफिक के हवाले से। लेकिन जो रनर अप का कैटेगरी है, जो कि दूसरी पोजीशन एशिया स्पेसिफिक में इंडस्ट्रियल जोन को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिया गया है, वो आपका खैरपुर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मैं ये बात रिकॉग्नाइज करना चाह रहा हूं, अप्रिशिएट भी करना चाह रहा हूं, आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबे से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। और आपको मालूम है, और या मालूम होना चाहिए, कि ये सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है और इंटरनेशनल सतह पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट की लिस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया है। मगर इससे पहले आपका जो सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इनिशिएटिव है, जो आपको मालूम है 93 की मंशूर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 93 की मंशूर में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान में सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो इदारे हैं वो सूबा सिंध में कायम हुए। और जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उसने चंद साल पहले पूरी दुनिया का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग्स दे दी, और वहां भी आपका मुकाबला किसी और मुल्क से नहीं, किसी और शहर से नहीं था। आपका मुकाबला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से था। और उस लिस्ट में भी पूरी दुनिया में नंबर 6 का जो पोजीशन है, मतलब 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स, वो सिंध हुकूमत को डिक्लेयर किया गया। वहां हम किसी और से नहीं, हम गुजरात से मुकाबला कर रहे थे। और ये आपका कामयाबी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। हम समझते हैं कि पूरा मुल्क एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हमें फख्र करना चाहिए कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है तो उसका हम जरूर, मैं भी फख्र करता हूं, आप भी फख्र करते हैं, और पाकिस्तान का जिस भी शहर से आप ताल्लुक रखते हो आपको इस बात का फख्र होना चाहिए। मसलन मेरे सेहत की वजीर अजहर तहसील पेचो साहब आज मौजूद इस तकरीब में तो नहीं है, लेकिन पीछे वहां नदीम कमर साहब बैठा है जो आजकल रिटायर्ड है, लेकिन इससे पहले मेरा NICVD का इदारा को संभालता था। और आपका NICVD का इदारा जो 100% मुफ्त इलाज करवाता है, वो भी दुनिया का सबसे ज्यादा कार्डियक प्रोसीजर्स आपका NICVD करवाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त करवा देता है। तो ये मुकाबला किसी और शहर से नहीं, दुनिया से होता है, और उस मुकाबला में आप नंबर 1 हो। इसी शहर में आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने ये JPMC में जो पेशेंट्स एड्स फाउंडेशन के साथ साइबर नाइफ
فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں تو یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جس مشین سے یہ ہم مفت علاج کرواتے ہیں کینسر کا. مگر دنیا میں یہ مہنگا ترین پروسیجر اگر کہیں مفت ہوتا ہے تو صرف آپ کا شہر کراچی میں ہوتا ہے. تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. ویسے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں مختلف ممالک سے ملتا تھا, کوئی افریقن ممالک سے ملتا تھا, نیجر سے, مصر سے, مختلف ایسے ممالک سے. وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو, خواتین کا خیال رکھنا, مدد پہنچانا. بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ رقم تو کچھ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے غریب عوام کے لیے یہ زندگی تبدیل کر دیتے. اور یہ منصوبہ کا ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس بھی رہا ہے. ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی وفاق کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی, ایفیشنٹلی کسی بھی بحران میں وہ فوری طور پہ ملک کے سب سے غریب ترین لوگوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ایک انسٹیٹیوشن ایک بنا ہوا ہے جو آپ نے کووڈ کے دوران میں پوری دنیا حیران ہو. چلے ان زمانوں میں خان صاحب وزیر اعظم تھا, اس کا سوچ کچھ ایسے تھا کہ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام چینج کرنے کی کوشش کی اور احساس کا نام رکھتی. نام جو بھی, تصویر جس کا بھی, لیکن اس نے بھی اس ادارہ کو کووڈ کے دوران استعمال کیا امداد پہنچانے کے لیے. اور میں بھی جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا اور شری رحمان صاحبہ موجود ہے, ہمارا موسمی تبدیلی کی وزیر شری رحمان صاحبہ تھی, تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب آیا جو 2/3 سرزمین اس صوبہ کا تھا وہ پانی کے نیچے تھا. ہمارا ہمسایہ صوبہ بلوچستان بھی ڈوبا ہوا تھا. ساتھ جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں بھی نقصان ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے دیر نہیں کی, انہوں نے فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز استعمال کیا مدد پہنچانے کے لیے. اور ان دنوں میں جب ہم ڈوبے ہوئے تھے, در بدر تھے, خود باغدور کر رہے تھے, یہ سب سے بہترین ٹول تھا مالی مدد پہنچانے کے لیے. اور آج ہم صوبہ سندھ میں ایک اور تاریخی کام کر رہے ہیں جو اس سیلاب میں نقصان ہوا تھا. 20 لاکھ گھر کے نقصان ہوئے تھے, تباہ ہوئے تھے ہمارا صوبہ سندھ میں. آدھا سندھ کے جو تعلیمی ادارے ان کو نقصان ہوا اس سیلاب میں. اور اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت فوری طور پہ اپیل دائر کیا. ہم وزیر خارجہ تھے تو ہم نے انٹونیو گٹیرس کو, ان زمانے میں ستمبر تھا, اس کا یو این جنرل اسمبلی چل رہا تھا, یو این جنرل اسمبلی کو چھوڑ کے ہمارا دعوت پہ وہ پاکستان آیا, خود دورہ کیا, اور ان کا اپنا اسمبلی کا ایجنڈا ہوتے ہیں, تھیم ہوتے ہیں. میں آج تک شکر گزار ہوں یو این کی سیکرٹری جنرل کا کہ اس نے اپنا تھیم تبدیل کر دی
اور موسمی تبدیلی پہ پاکستان کے سیلاب میں یونائٹڈ نیشنز کا تھیم ڈال دیا، اور پاکستان کا مقدمہ باقاعدہ لڑا گیا یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے۔ ساتھ ساتھ ہم کاپ 27 چل رہا تھا ان زمانوں میں، ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا اتحاد ہے اقوامی سطح پہ، ان کو کہتے ہیں G77 پلس چائنا، اور وہ مطلب دنیا کے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، جو گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے، ان کا ایک اتحاد ہے۔ اور پاکستان کا وزیر خارجہ کا اس وقت باری تھا کہ اس اتحاد کا سربراہی جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز تھا وہ میرے پاس تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کاپ 27 پہ، اور ہم نے تاریخ میں یہ جدوجہد رہا ہے کمزور ممالکوں کو، اور پاکستان کا کیس یہی ہے، پاکستان کا کیس، ان کمزور ممالکوں کا کیس یہی ہے کہ یہ جو موسمی تبدیلی کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ امیر ممالک نے اپنے ترقی کے لیے اپنا انڈسٹریل ریولوشنز کرواتے، اپنے جنگ لڑواتے دنیا میں یہ موسمی تبدیلی لے کر آئے ہیں، اور پاکستان جیسے ممالک جس کا 0.1% کنٹریبیوشن ہے کاربن آؤٹ پٹس میں، ہم دنیا کا 10 جو سب سے خطرہ ہے 10 ممالک، ان میں ہم شامل ہیں۔ اور یہ وزیر اعظم صاحب کی PDM حکومت کی تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ اسٹیبلش کر لیا تھا، دنیا کو منا لیا تھا کہ یہ کمزور ممالک کا بھیک نہیں، حق ہے کہ امیر ممالک نے نقصان پہنچایا تو یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ہونا چاہیے، اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے مطابق ان کمزور ممالک کو، وہ امیر ممالک جنہوں نے نقصان پہنچایا، ان کو قدرتی آفت میں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو کلائمیٹ اڈیپٹیشن پہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کامیابی میں کیسے پوری حکومت نے بیٹھ کے واپس آ کے ہم نے پریس کانفرنس کیا اور جشن منایا کہ یہ تاریخی کامیابی ہم نے حاصل کیا، اور یہ سب محنتوں کی وجہ سے ہم وہ 20 لاکھ گھر جو اب بنا رہے ہیں سندھ میں، جو اس وقت تک دنیا کی تاریخ میں کسی اور ملک نے اتنے سارے گھر نہیں بنائے ہیں جتنا آپ کا سندھ حکومت اس منصوبے کے تھرو کروا رہے ہیں۔ اور یہ بین الاقوامی سطح سے، کہیں اور سے نہیں، خدا نہ خواستہ کہ میں کسی اور کو کہے، میں دنیا سے ہم حکومت سندھ مقابلہ کرتے ہوئے، ہم سے پہلے نیپال کے پاس یہ ریکارڈ تھا، ان کے ہاں ایک زلزلہ ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ گھر بنائے، وہ ریکارڈ مراد علی شاہ صاحب آپ کا وزیر اعلیٰ توڑ رہا ہے، اور 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں۔ مگر صرف یہ نہیں، اس سے پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کر کے غریب عوام کو زمینوں کا مالک بنایا۔ ضیاء الحق صاحب بعد میں صاحب کیا ضیاء الحق واپس آیا اور اس نے پھر اس کو ختم کر دیا تھا یا جو بھی، بٹ اینی وے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایسٹ ٹرانسفر تھا۔ اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا منصوبہ، یہ جو پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے، اس منصوبہ کے تحت ہم نہ صرف لوگوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، پکا گھر بنا کے دے رہے ہیں، بٹ اٹ از دا لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر سنس شہید ذوالفقار علی بھٹو، جہاں ہم ان 20 لاکھ گھر کا جو مالکانہ حقوق اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کے نام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تاریخ
आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रकम कर रही है। वापस हम आते हैं हमारा रजा रबानी साहब की तकरीर पे, जहां उसने अपने तौर पे तारीख रकम किया है। और हम, आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी इधर मौजूद है और सियासत में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम सियासत तारीख रकम करने के लिए करते हैं और हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं। इसके हवाले से मेरा पार्टी का सीईसी भी जल्द हो रहा है 18 अक्टूबर को। वहां मेरे ख्याल में रजा रबानी साहब काफी कुछ और बोलेगा और बाकी जो हमारे मेंबरान हैं, और वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मीडिया के बजाय अपने अगर कोई शिकायत है तो वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। कोई और प्लेटफॉर्म, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया पे भी गौर किया जाए, वो प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिरी बात, गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी जरूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद जरूर करेगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रजा रबानी साहब को इस कदम पे अपना किताब गजा के बच्चों को इस वक्त डेडिकेट करना जहां एक बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपना जुल्फिकार शाह साहब, मैं चाहूंगा कि जो हमारा लाइब्रेरीज है उन लाइब्रेरीज में ये बुक्स मौजूद हो ताकि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ इस किस्म की किताब पढ़ सके मगर गजा के बच्चों की याद में ये काम किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।